کا باپ عمرو بن جموح اب تک کافر ہے. عمرو بن جموح اپنے قوم کا سردار ہے, اپنی قوم کا یہ ہے بہت ہی باوقار آدمی ہے, وہ مسلمان ہی ہوتا ہے. دو بیٹا چپکے سے, باپ کو خبر نہیں ہے, بلکہ باپ اپنی بیوی سے کہتا ہے دھیان دینا ایسا نہیں ہو کہ تیرا بیٹا یہ مدینہ سے جو آیا ہوا ہے محمد جو اس کے ساتھی, اس کی بات سن لے اور وہ دین سے نکل جائے, ایسا دھیان رکھنا وہ وہیں جائے. لیکن اسے کیا معلوم, اسے کیا خبر تھی, اس کا بیٹا پہلے ہی یہ معاذ چھوٹا بچہ پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا, ایمان لا چکا تھا. اب وہ چاہتا تھا کہ اپنے باپ کو بھی اسلام میں داخل کرے, وہ چاہتا تھا کہ میرا باپ بھی مسلمان ہو جائے, وہ چاہتا تھا کہ میرا باپ جہنم کا ایندھن نہ بنے, جہنم بن جائے. وہ جانتا تھا کہ کفر کے لیے جہنم ہے اور جنت اسی کے لیے ہے جس کی موت توحید کو ہوئی ہے, جو مومن ہے. اس لیے وہ چاہتا تھا کہ میرا باپ جو ایمان لے آئے. یہی وجہ ہے کہ وہ کوشش کرتا تھا. چنانچہ یہ باپ عمرو بن جموح جو تھا یہ پکا جو ہے کافر تھا, اور اس کے اپنے دروازے کے اوپر ایک بت رکھتا تھا, جناب مناف نام کا بت رکھتا تھا, لکڑی کا بت رکھتا تھا, اور جو اس کی پوجا کا پاٹ کرتا تھا, اس کو اکثر نہایا کرتا تھا, اس مطر کیا کرتا تھا, اس کی پوجا کیا کرتا تھا. ایک دن دونوں بھائی نے سوچا, معاوض نے سوچا کس طرح سے باپ کو سمجھائے کہ اے میرے ابو جان جس کو پوج رہے ہیں یہ بے بس ہے, کسی کام کا نہیں ہے. وہ سمجھانا چاہا, اس طریقہ یہ اپنایا. جب باپ سو گیا تو اس نے دوست بچے نے اس بت کو, مناف نامی بت کو اٹھایا, اور ایک آس پاس میں ایک گڈھا تھا جہاں گندگی پھینکی جاتی ہے, جہاں گندگی خون وغیرہ یا نفاس کے خون کپڑے پھینکے جاتے ہیں, یا گندگی سے بھی کتا مرا کتا پھینکا جاتا ہے, وہ صبح جا کر اسے بت کو مناف کو وہاں پھینک دیا. صبح اٹھتا ہے, دیکھتا ہے کہ میرا یہ بھگوان جس کی پوجا کرتا ہوں مناف لاپتہ ہے. کہا اے لوگوں مناف کو کیا ہو گیا, مناف کہاں ہے؟ وہ محنت سے کھوجتا ہے, تلاش کرتا ہے, تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچتا ہے جہاں پھینکا گیا تھا. دیکھتا ہے کہ میرا مناف, میرا بھگوان جو ہے جہاں پھینکا ہوا ہے. اٹھا کر لاتا ہے, اس کو نہاتا دھلاتا ہے, خوشبو سے معطر کرتا ہے, پھر اس کو وہیں رکھ دیتا ہے. کہا کس بدتمیزی نے یہ کام کیا ہے, چنانچہ رکھ دیتا ہے. اگلی رات پھر اس میں بھائی دونوں بھائی اٹھتے ہیں. جب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرا باپ سو گیا ہے, نیند کے اندر نیند کے آگوش میں آ گیا ہے, تو بھی دونوں بھائی اٹھتا ہے, پھر اسی بت کو اٹھاتا ہے, اسے کنڈے میں جا کر پھینک دیتا ہے. صبح اٹھتا ہے, باپ دیکھتا ہے, پھر مناف لاپتہ ہے, مناف غائب ہے. کہ اس کس نے حرکت کیا ہے, میرے خدا کو, میرے بھگوان کس نے پھینک دیا ہے. کہا کہتا ہے او لگتا ہے کہ میرا جو بھگوان تھا خالی ہاتھ تھا, نہتھا تھا, اس کے بعد کچھ نہیں تھا, اس لیے کسی ظالم نے کسی دشمن نے یہ سلوک کیا ہے. اس نے کہا کہ اب ایسا کرنا, اب وہ بہت لاتا ہے اور اس کے اب جو ہے اب کی بات اسے گردن میں تلوار لٹکا دیتا ہے. کہتا ہے سوچئے کتنی بڑی ہے, یہ ایک مشرک کی عقل کیسے ماری جاتی ہے, کیسے اس کے عقل پر تالے پڑ جاتے ہیں, اس سمجھ نہیں آتا ہے. اس بت کے گردن میں تلوار لٹکا دیتا ہے. کہتا ہے اے مناف میں سونے جا رہا ہوں, یاد رکھو رات میں جو بھی تمہارے پاس آتا ہے تمہارے ساتھ کوئی برا ارادہ کرنا چاہتا ہے, تمہیں کچھ سے ذکر دینا چاہتا ہے, یہ تلوار تیرے ہاتھ میں ہے, اسے اثر کر دینا. کس سے کہہ رہا ہے؟ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اے بت, اے مناف میں سونے جا رہا ہوں, یہ تلوار میں تیرے گردن میں لٹکا دیا ہے, جو کوئی بھی آتا ہے یہ تو برا ارادہ کرنا چاہتا ہے اسے قتل کر دینا, مت دیکھنا مت سمجھنا کون آیا ہے. ظاہر کتنی عقل کی مانی جاتی ہے. کیا اس کے اندر طاقت ہے کسی کو مار سکے؟ کیا جو مکھی نہ بھگا سکے, جو چوہا نہ بھگا سکے, وہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ کیسے عقل ماری جاتی ہے. ہر زمانے میں جو مشرک ہوا کرتا ہے اسے عقل ایسے ہی ماری جاتی ہے. اس کی عقل, اس کو ہر چیز عقل ہوتی ہے, دینی معاملے اس کا عقل ہوتا ہے. شیطان اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے, شیطان اس دل کو ایسا دل سے اللہ سے ایسا جدا کر دیتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہی ہوتا ہے. سے اگلی رات میں جو ہے بیٹے دیکھتے ہیں کہ میرا باپ جو ہے تلوار اس نے مناف بت کے گردن میں لٹکا دیا ہے. بیٹے کو ہنسی آتی ہے باپ کی عقل, باپ کی بے وقوفی کی, لیکن میرا باپ کتنا بے وقوف ہے. میرا باپ جو قوم کا سردار ہے, عقل مند آدمی کا ہوا ہوتا ہے, لیکن دین کے معاملے میں کتنا اندھا ہے. دنیا کے معاملے میں عقل مند ہے, یہ باشعور آدمی ہے, سردار قوم کا ہے, لیکن دین کے معاملے میں کتنا اندھا ہے, اگر کتنی ماری گئی ہے, شعور اس کو نہیں ہے. کیا وہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس کو خود نہاتا ہے, خود عطر لگاتا ہے, اور خود اس کو لا کر رکھتا ہے. 2 دن معاملہ ہو چکا ہے, اس صاحب کیا ہے, پھر 1 دن معاملہ ہے. نام سے بیٹے کو ہنسی آتی ہے, بیٹا انتظار کرتا ہے جیسے میرا باپ سو جائے گا پھر اسے نظر نہیں کریں گے. نام سے ایسا ہی ہوتا ہے, باپ سو جاتا ہے. باپ کے کھراٹے کی آواز
दोनों भाई को लगती है और एक और बच्चा को पहले तैयार किया, उसका नाम खल्लाद नाम के बच्चे को तैयार रखा था। ये तीनों आदमी पहले से तैयार था, जैसे मेरा बाप उठ सोएगा, नींद आएगी, हम वही हरकत करेंगे जो पहले क्या था। जान के वो आता है और जो है जब मेरा बाप सो गया है तो उस बुत को, मनाफ नामी बुत को उठाता है और उसकी तलवार को भी साथ उठाता है। इत्तेफाक से उसको एक बड़ा कुत्ता मिल जाता है, उस मरे हुए कुत्ते को इस बुत के साथ बांधता है, फिर उसी गड्ढे में जहां जो है उसको पहले फेंका था उसी वही फेंक देता है। सुबह उठता है, देखता है कि वो बुत लापता है, ये मनाफ लापता है जिसे पूरा करता था। वो देखता है क्या हुआ, एक तलवार मिल गया, तलवार से क्या हो, तलवार भी यहाँ नहीं है। वो जाता है, देखता है ये तो वहीं उसी गड्ढे के अंदर, उसी गंदे पानी के अंदर, बदबूदार पानी के अंदर, सड़े हुए पानी के अंदर उस जो है कुत्ते के साथ बंधा हुआ, तलवार के साथ पड़ा हुआ है। तो अब उसकी दिमाग खुल जाता है, तो अकल खुल जाती है। कहता है जो अपनी बात खुद न कर सके मेरी बात क्या करेगा, जो अपनी बात खुद न, मेरी बात अपनी बात न कर सके मेरी बात क्या करेगा, समझ आ जाता है। अब वो तौबा करता है और कहता है मोहम्मद कहाँ है, उनके साथ ही हम ईमान लाते हैं, ईमान हो आता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कुफ्र जो हो, जो शिरक करने वाले होते हैं उनकी अकल मारी जाती है। आज भी वो लोग जो शिरक करते हैं, जो कब्रों के पुजारी हैं, जो कब्रों पर सर टेकते हैं, कब्रों से मांगते हैं, उनकी अकल मारी गई है। वो नहीं सोचते हैं कि जब नहीं सोचते हैं कि आदमी जब जिंदा था तो किसी को औलाद